हुजूर गौसे पाक के बाद सरकार गरीब नवाज को दे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली, इनसे बड़ा वली हिंदुस्तान में हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। विलायत की इस्तिलाह में सबसे बड़ा वली हुजूर गरीब नवाज है। और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जो दीन फैला है उसका सबसे बड़ा ताज और सहरा किसी के सर बनता है, वो सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज की जात है। यहां गरीब नवाज के बराबर कोई वली नहीं है, सब इनके जेरे पा हैं। इसलिए कि गौसे पाक ने विलायत हिंदुस्तान जिसको अता की है उसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। लेकिन गरीब नवाज को, अब हिंदुस्तान आने से पहले गरीब नवाज कहां थे मालूम है? हिंदुस्तान आने से पहले सरकार गरीब नवाज थे मदीने मुनव्वरा में। क्या करते थे मदीने शरीफ? हमारे यहां तो विलायत का मेयार ये हो गया है कि कब्रिस्तान में बैठकर चिलम पी रहे हो तो वली है। हम सबको वली मानना चाहते हैं आलिम के अलावा। मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि हर आलिम कहलाने वाला वली नहीं होता, लेकिन हर वली के पास इल्म होता। इसलिए कि इल्म नहीं होगा तो तकवा कैसे होगा? इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत है कायनात विलायत के अंदर। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हिंदुस्तान आने से पहले मदीने मुनव्वरा में थे। और मदीने मुनव्वरा में क्या कर रहे थे? मस्जिद नबवी के अंदर जो इल्म की मसनद सजाई जाती थी, उस वक्त सबसे बड़े मुहद्दिस को दुनिया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला के नाम से जानती थी। ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, आप गरीब नवाज की मुस्तनद सीरत उठा करके देखें, आपको मसनदे हदीस से उठाकर मुस्तफा जान रहमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। तो वलियों के पास इल्म है। फिर उसके बाद और आगे देख लें, कुतुबुल अक्ताब सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अभी आप हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुन रहे थे। लोगों ने कहा, और वैसे इस जमीन को खास निस्बत है, ये खास निस्बत नागौर शरीफ को निस्बत है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। रोहैल शरीफ को निस्बत है हजरत काजी हमीदुद्दीन, यहां उनकी औलाद हैं। पहली बात तो एक बात बताऊं, अभी हिंदुस्तान में आजकल काजी सरनेम हुआ है आजकल, लेकिन ये काजी कोई सरनेम नहीं है। काजी किसको कहते हैं? जो बंदा जज होता था उसको काजी कहते थे, और काजीउल कुज़ात उसको कहते हैं जो चीफ जस्टिस होता था उसको काजीउल कुज़ात कहते थे। ठीक है, इसलिए कि इस्लामी हुकूमतों में फैसला काजी करता था। काजी मतलब फैसला करने वाला, जज। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को काजी क्यों कहा गया? और फिर ये फैसले की मनसब पर, काजी के मनसब पर, जज के मनसब पर, जाहिर सी बात है इल्म वालों को बिठाया जाता था, है ना। काजी इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द, इनको काजी बनाया गया। तो ये यानी कि जो बहुत इल्म वाले होते थे अपने जमाने के, उनको काजी बनाया जाता था। तो काजी हमीदुद्दीन के मानने वालों या उनकी औलादों जरा अंदाजा तो करें, जो दौर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोगों का था, जो दिन नजमुद्दीन कुबरा जैसे लोगों का था, जो जमाना सरकार गरीब नवाज जैसे लोगों का था, उस जमाने में जिसको काजी कहा गया है वो हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रदी अल्लाह ताला की जात है। उनके पास कितना इल्म होगा। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब बहुत मुस्तनद रिवायत हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई, लिखी भी है सूफिया ने, कि जिस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त था, उस महफिल के अंदर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। आपने सोचा कि बिस्मिल्लाह का आगाज करें, बिस्मिल्लाह खानी करें, इसलिए कि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खानी की भी एक रस्म सदियों से चली आ रही है। जब बच्चे की उम्र 4 साल होती है तो बाज़ाब्ता तौर पर तालीम का आगाज किया जाता है, उसको बुजुर्गान दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और तालीम की शुरुआत करते हैं। सरकार गरीब नवाज ने सोचा बख्तियार काकी को, कुतुबुद्दीन को जो है वो शुरुआत कराएं बिस्मिल्लाह करके। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन रुको। इस काम के लिए जिसका इंतखाब किया गया उसको काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं। देखिए, मनसब और मकाम की बुलंदी अपनी जगह है, लेकिन कामों का इंतखाब बारहा कुदरत की तरफ से होता है। फरमाया कि अभी काजी हमीदुद्दीन आता है, तवक्कुफ करो, रुको। और फिर उसके बाद हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, जो ये रसूलुल्लाह का जुब्बा शरीफ आपके शहर में है, मैं तो कहता हूं कि नागौर वालों, रहल शरीफ वालों, किस कदर तुम नसीबे वाले हो, कैसे मुकद्दर के सिकंदर हो। अल्लाह अकबर कि तुम्हारे शहर में इतनी बड़ी नेमत मौजूद है कि मुस्तफा जान रहमत ने
जिस जुब्बे को अपने बदन से अल्लाह अकबर मस फरमाया, जिस जुब्बे ने बार बार वजूद नाज़नीन के बोसे लिए हैं, वो तुम्हारी सरजमीन पर मौजूद है। आप तो जरा, मुझे हैरत होती है, अरे ताबूत सकीना सामने रख के दुआ की जाए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, लिबास मुस्तफा सामने रख के दुआ की जाए तो दुआ रद्द कैसे हो सकती है? ताबूत सकीना से बड़ी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। उलमाए किराम की दुआ लेना चाहता हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे वरना तायीद करेंगे। ताबूत सकीना से बड़ी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है नागौर वालों, कि अल्लाह ने तुम्हारे पास पैरहने मुस्तफा अता फरमाया। ताबूत सकीना क्या है? बाकियात मूसा व हारून को ताबूत सकीना कहते हैं। नालैन हजरत मूसा जिसमें मौजूद थी उसको ताबूत सकीना कहते हैं। मन्नो सलवा जिसमें मौजूद था उसे ताबूत सकीना कहते हैं। शमशाद की लकड़ी का जो संदूक था उसको ताबूत सकीना कहते हैं। यानी अंबिया के तबर्रुकात थे उसको ताबूत सकीना कहते हैं। और पैरहने मुस्तफा तुम्हारे पास मौजूद है। कहां तबर्रुकात मूसा व हारून और कहां तबर्रुकात मुस्तफा जाने रहे। गौर तो फरमाए कितना नसीब है। लेकिन मुझे इस पर भी शिकायत होगी कि आप में के बहुत से हैं, महीनों हो जाते होंगे, बरसों हो जाते होंगे, कभी पैरहन की ज़ियारत के लिए नहीं जाते। लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर की, लोग मिलाने के लिए समझा ले कह रहा हूं कि लोग मकामी सतह की चीज को अहमियत नहीं, लेकिन याद रखना अगर घर के पीर को अहमियत नहीं दोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन यहाँ पीर और आलिम वाला मामला नहीं, यहाँ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के। हाय हाय, मेरी नज़र, मैं बचपने से इसकी ज़ियारत करता आया हूँ। मैं बहुत अरसे से मैं समझता हूँ कि मैं जब 9th का तालिब इल्म था, जब मैं पहली मरतबा आया था और मैंने जब वो इसकी ज़ियारत की थी, जब वो जुब्बे शरीफ की ज़ियारत की थी, क्योंकि मैं पहली मरतबा राजस्थान जो है काफ़िले में जो है ये आपके नागौर शरीफ में, जब मैं 9th का तालिब इल्म था, एग्जाम्स की जो समर की छुट्टियां होती है, उस वक्त मैं अपने साथियों के साथ आया था। जब मुझे पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन शरीफ है। एक पैरहन शरीफ हमारे यहाँ भी है खुल्दाबाद शरीफ में, और उस पैरहन शरीफ की शान ये है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो पैरहन शरीफ है जो हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज पर पहन करके गए थे। लेकिन वहां पैरहन शरीफ का दस्तूर यह है कि सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो उसके अलावा फिर बादशाह भी आ जाए तो वहां ज़ियारत नहीं होती। लेकिन यहाँ तो सुभान अल्लाह है, जब चाहे आप ज़ियारत कर सकते हैं। नसीब एक बात या मैं बात दूर ना निकले, लेकिन जो कम से कम मकामी लोग हैं जो शायद इसकी अहमियत से कुछ दूर हो रहे हैं। हर मुसलमान तो अहमियत जानता है, लेकिन चूंकि कभी कभी सबक भूल जाता है ना आदमी, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पर मोटिवेट करना चाहता हूँ। एक मरतबा जो है बारिश रुक गई, बारिश रुकी और बारिश नहीं होती थी। बारान रहमत रुक गई, बारिश नहीं होती थी। लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाजें पढ़ी, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे में एक मलंग ही कह लें, दीवाना, यानी वो आजकल वाले मलंग नहीं, कभी कभी इस्तिलाहात का भी लोग मिसयूज करते हैं। वो दीवाना मतलब दीवाना टाइप आदमी, वो जा रहा था और जाते जाते उसने कहा आसमान की तरफ देखते, अल्लाह तेरी जो अमानत मेरी आंखों में है उसका वास्ता बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। और जैसे उसने कहा बरसात, बारिश, घंघोर घटाएं छा गई और बारिश बरस गई। तो कोई बंदा पीछे लग गया और बोला कि बताओ कि तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है, तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है। तो जो बारिश हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के एक वली को देखा था, मैंने अल्लाह के एक वली को, आरिफे बिल्ला को देखा था, वही अमानत मेरी आंखों में मौजूद है और मैं उसी का वसीला लेके दुआ किया तो बारिश हो गई। वली को देखो तो खुदा की अमानत आंखों में महफूज हो जाती है। यार ने जो लिबास पहना होगा है, और फिर खूबसूरत लिबास, अल्लाह वो हुजूर का तो हर लिबास ही खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। लेकिन जब वो पैरहन पे नजर पड़ती है तो देखकर 1450 साल दिमाग पीछे जाता है, सोचते हैं ये जब वो पट्टे वाला और ये जो है वो धारी वाला और ये इतना खूबसूरत लिबास जब मुस्तफ़ा जान रहमत के खूबसूरत जिस्म पर लगा होगा तो हुजूर कितने खूबसूरत लग रहे होंगे, हुजूर के हुस्न का आलम क्या होगा। बल्कि मुझे तो यह आज पैरहन शरीफ देखते हुए एक रिवायत याद आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब नए खूबसूरत कपड़े पहनते थे तो उम्मुल मोमिनीन के सामने खड़े होकर कहते थे कि आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ।
ہائے ہائے، جس کو قرآن کہتا ہے والدعا واللیل اذا سجا، وہ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عائشہ ہے اللہ اکبر، کبھی کہتی کہ آسمان کا چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند تو رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ صوفی قاضی حمید الدین، اچھا کچھ لوگ جو ہیں کبھی کبھی بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں جن کو بہت زیادہ گہرائی کا علم نہیں ہے، صوفی حمید الدین اور قاضی حمید الدین دونوں میں فرق ہے۔ بہت آسان فرق بتا دوں، جو صوفی حمید الدین ہیں ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور جو قاضی حمید الدین ہے وہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے استاد ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ علماء توجہ فرمائیں گے، دعا بھی دیں گے، کہ ولایت میں قطب صاحب اور قاضی صاحب دونوں برابر نہیں، آپ برا مت مانیں لیکن میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ولایت میں قاضی صاحب اور قطب صاحب دونوں، قطب صاحب کا معیار بہت اونچا ہے ولایت، دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے، اور جو جس کو خدا نے جو مرتبہ دیا وہ ماننا چاہیے، ہے نا، اللہ نے جس کو جو، یہی تو اہل سنت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کو کتنا بھی چاہ کر اپنی مرضی سے نہیں مان سکتے، ہے نا، یہی اہل سنت کے عقیدے کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رسول نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے ہمیں اس کو اس مرتبے پہ ماننا ہے۔ پھر ولیوں کے درمیان ہم اپنی مرضی سے تقابل نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ قاضی صاحب کی ولایت اور قطب صاحب کی ولایت میں بڑا فرق ہے۔ قطب صاحب بہرحال قطب صاحب ہے۔ قطب صاحب کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ معین الدین تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کر دوں گا۔ لیکن آپ غور فرمائیں، قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے علم کا جو ولایت کا عالم یہ ہے، اس کے باوجود بھی ولایت کا اتنا بڑا سمندر نیچے سو رہا ہے اور استاد کا مزار اوپر رکھا گیا ہے، علم کی بنیاد۔ آج ہمارے یہاں علم والوں کی قدر نہیں ہے۔ قطب صاحب کے مزار پہ حاضری دینے والوں جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ استاد، حالانکہ استاد ہونے کے بعد میں قطب صاحب کی ولایت کی یہ برکت ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے استاد کو خلافت عطا فرمائی اور اپنے استاد کو خلافت دی۔ آپ مستند جو اگر قطب صاحب کی تحریریں یا ان کی سیرت پڑھیں، اور قاضی صاحب کی بھی زندگی اگر آپ کو پتا ہوگی، قاضی حمید الدین ناگوری بعد میں قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہوئے ہیں، آپ کے خلفاء میں ہیں۔ اب بتاؤ، خلیفہ کی حیثیت مریدوں جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر، خلیفہ بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے مرشد کو مرشد اجازت مانتا ہے اور کہتا ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ مریدوں جیسی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی قطب الدین بختیار کاکی کا مزار آپ کو نیچے نظر آئے گا، قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار آپ کو اوپر نظر آئے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ تصور تمہیں بتا رہا ہے کہ آج بھی اللہ والوں کے یہاں کرامت سے زیادہ علم پر جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صاحب کرامت جو صاحب علم بھی ہے نیچے سو رہا ہے، اور صاحب علم صاحب کرامت سے کرامت میں کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اوپر سو رہا ہے۔ کیا اب بھی مسلمانوں کو علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا؟ بتائیے مسلمانوں، بتائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، کیا کہ حضرت غریب نواز نے سوچا بسم اللہ شروع کرے گا، رکو قاضی حمید الدین آتے، اور جب آپ آئے تو پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھایا تو قطب الدین بختیار کاکی نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور قرآن کے کئی پارے سنا دیے، سبحان اللہ، کئی پارے سنا دیے۔ یہ حضور غوث پاک کے لیے بھی ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسری ہستی کو دیکھیں، ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، 9 سال کی عمر میں 7 قرأتوں پر حافظ بنے، 14 سال کی عمر میں عالم دین بنے، اور اس وقت کے تمام مروجہ علوم جو ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاصل کیے۔ اور اسی درمیان طلب علم کے درمیان حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے جو وہ آپ کو اوراد وظائف سکھایا، اور وہ بہت تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محبوب الہی جب بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے گئے تو بابا فرید نے فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تو محبوب الہی نے عرض کیا حضور میں قدوری پڑھتا ہوں، ابھی محبوب الہی کی سیرت میں میں قدوری پڑھتا ہوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے جب آپ کے ساتھ رہوں۔ فرمایا نہیں، پہلے تعلیم مکمل کرو، اور آپ نے تعلیم مکمل فرمائی۔ اور یہ جتنے دیکھ رہے ہیں خواجہ عثمانی ہرونی،
اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے، غریب نواز اپنے دور میں شیخ الاسلام کہلائے، قطب الدین بختیار کاکی اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے، حضرت محبوب الہی اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے. یعنی یہ شیوخ الاسلام اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، علم کے آفتاب و مہتاب کے ولایت کے تاجدار ہونے کے باوجود یہ علم کی اتنی بلندی پہ فائز تھے کہ لوگوں نے ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا، شیخ الاسلام مانا. تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں حضرت امیر خرد، امیر خرد جو سیر الاولیاء کے مصنف ہیں. حضرت امیر خرد وہ مصنف ہیں سیر کے. ان کی خلافت کے لیے محبوب الہی سے گزارش کی گئی کہ حضرت آپ ان کو خلافت دے دیں. محبوب الہی کو کہا گیا حضرت آپ کے بڑے چہیتے مرید ان کو خلافت دے دیں. تو محبوب الہی نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ میں غیر عالم کو خلافت نہیں دیتا، اگر اس کو خلافت لینا ہے تو اس کو کہو کہ پہلے علم حاصل کرے. ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہوگی، لیکن آپ نے جو فیضان اولیاء اور علم کی اہمیت جو ساتھ ساتھ رکھا ہے نا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جتنے آپ کے یہ گنبدوں کے اندر سونے والے اولیاء ہیں ان میں کوئی بھی غیر عالم نہیں ہے. یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء ہیں. پھر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے. ایک وہ طویل داستان ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات اینڈ پہ پوری کر دیتا ہوں. ٹائم تو ہوا ہے 11:15 بجے آپ نے مائک دیا اور اب 12 بجنے میں 7 منٹ باقی ہے. میں نے کہا تھا کہ سردی کا موسم کا خیال کرتے میں بات کو سمیٹوں گا، تو مجھے آپ 10 منٹ کا ٹائم اور دے دیں، میں اپنی بات پوری کر لوں گا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے علم کو طلب کیا، اصل میں وہ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے. توجہ ہے آپ کی، بہت اچھے سے سن رہے، سردی کے باوجود آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اس لیے میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ سناؤں. اور ویسے یہ علم کی زمین بھی ہے ماشاءاللہ. اہل ناگور نے، اہل باسنی نے جو ہے وہ بہت علم پر کام کیا ہے، اور بعض ادارے تو اہل سنت کی جو ہے وہ گویا کہ شان بن کر کے چمک رہے ہیں. ان میں سے ایک فیضان اشرف بھی ہے ماشاءاللہ. بڑا کام ہوا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. حافظ سعید صاحب وقتاً فوقتاً اپنی کارکردگی جو ہے وہ کبھی کبھی محبت فرماتے تو بھیج دیتے ہیں، تو نظروں سے گزرتا ہے تو بڑی دعائیں نکلتی ہیں. جو بھی کام کریں ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. بڑا کام ہو رہا ہے، اور بھی میں بہت سے ادارے نہیں جانتا. اور ویسے راجستھان میں حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حاقیہ کو جو خون جگر دے کر کے پروان چڑھایا، اور آج ان کے فیوز و برکات کے جو سوتے ہیں وہ پورے راجستھان کے اندر جو آبیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے حضور مفتی اعظم راجستھان کا قد، بلکہ میں کہتا ہوں کہ راجستھان میں جتنا بھی علمی کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو ضرور نظر آئے گا. اور حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ اس میں بامسمہ تھے. ہاں، وہ شفیق نہیں تھے بلکہ اشفاق تھے. شفیق اور اشفاق میں فرق ہوتا ہے. شفیق شفقت کرتا ہے، اشفاق بہت زیادہ شفقت کرتا ہے، بچوں کی اوقات سے بڑھ کر کے شفقت کرتا ہے. بالکل ایسے ہی بلکہ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص وصف تھا جو سنت آج ہم سے ترک ہو گئی، وہ مفتی اعظم راجستھان نے ہمیشہ زندہ رکھا. وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب کسی سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کیا کرتے تھے، تو ہر صحابی کہتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کیا کرتے تھے. حضور مفتی اعظم راجستھان کے اندر یہ سنت موجود تھی. وہ سب کو اتنا پیار دیتے تھے کہ کسی بھی عالم سے پوچھو کہیں بھی راجستھان میں جا کے کہ مفتی اعظم راجستھان سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، وہ کہے گا مجھے. کسی استاد سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھے. کسی طالب علم سے پوچھو تو کہے گا مجھے. کسی مرید سے کہو تو پوچھے گا مجھے. کوئی خلیفہ سے پوچھو تو کہے گا مجھے. کسی تنظیم کے ذمہ دار سے کہے گا تو وہ کہے گا مجھے. وہ اتنا پیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. الحمدللہ رب خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز ہمارے کرم فرما
बुजुर्ग हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब, मेमार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा हाफिज़ सईद अहमद साहब अशरफी, सरबराह आला दारुल उलूम फैज़ान अशरफ, वो जमी वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। आज की ये महफिल बच्चों के कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ की खुशी में सालाना इजलास के तौर पर दारुल उलूम का जलसा इनेकाद पजीर है। उसका उन्वान आपने एलानात और इश्तिहारात के ज़रिए से पढ़ा है, फैज़ान औलियाए किराम और तालीम की अहमियत। सबसे पहले जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, उनको जिन्होंने कुरान हाफिज़ बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया, उनके तमाम असातिज़ा मुंतज़मीन मास्टर साजिद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की जाती है और दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाँद सूरज निकलते डूबते रहें, इस इदारे का फैज़ान जारी व सारी रखें, इन बच्चों के सीने में कुरान महफूज रखें। वक्त काफ़ी हुआ है, ज़्यादा हुआ है और मैं बहुत देर आपके सामने कोई बात देर तक नहीं करूँगा। मौसम भी सर्दी का है, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी से समेटने की कोशिश करूँगा। कितना खूबसूरत ये उन्वान है, फैज़ान औलिया और तालीम की अहमियत। ये दोनों लाजिम व मलजूम है, इसलिए कि कुरान मुक़द्दस ने जो पहचान वली की बताई है वही पहचान आलिम की बताई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह के वली को कोई खौफ है ना गम है। तो वली कौन है? अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, कि जो वली वो होगा जो मोमिन होगा और अल्लाह से डरने वाला होगा। और जब आलिम की पहचान बताई तो फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं वो अहले इल्म हैं। तो पता चला आलिम रब्बानी की पहचान भी अल्लाह का खौफ है और वली की पहचान भी अल्लाह का खौफ है। तो जब हम ये दोनों आयतों को मिलाकर देखते हैं तो पता चलता है जो आलिम रब्बानी है वही अल्लाह का वली है और जो अल्लाह का वली है वो आलिम रब्बानी है। इसीलिए इससे रोशनी लेकर बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि बगैर इल्म के किसी को विलायत नसीब नहीं होती, पहले इल्म मिलता है उसके बाद अल्लाह विलायत अता फरमाता है। कोई गैर आलिम कभी मकाम विलायत पर पहुंच ही नहीं सकता। अलबत्ता ये जरूर है कि जो औलियाए किराम मदरसा गए बगैर विलायत का मकाम उन्होंने हासिल किया तो उसकी तौज़ीह ये की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कभी किसी को किताबों के जरिए से इल्म अता करता है और कभी किसी को निगाहों के जरिए से इल्म अता करता है, लेकिन पहले इल्म दिया जाता है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला विलायत अता करता है। एक साहब कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जाहिल को विलायत नहीं मिलती। मैंने कहा तुम जाहिल को अपनी बेटी नहीं देते, जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे अता फरमाएगा? जब अपनी बेटी देने की बात आती है तो पूछते हो कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है? आप जानते हैं इसलिए कि जो अनपढ़ होगा वो अहमियत नहीं जानता। अगर आप देखें वलियों की जितनी भी फहरिस्त है, चलें अगर हम हुजूर गौसे पाक से आगाज करें, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर पैदा हुए मादर जात वली थे, यानी माँ के शिकम से वली थे। हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया तो ये है कि माँ के शिकम में भी उनकी करामतों का ज़ुहूर हुआ। उनकी अम्मी जान खुद कहती है कि रात के आधे हिस्से के बाद मैं अपने शिकम से जिक्रुल्लाह की आवाज सुना करती थी, अल्लाह के जिक्र की आवाज सुना करती थी। अहले बिदअत अगरचे इसको कहानी किस्सा कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन हम अहले सुन्नत का एक नजरिया है, एक अकीदा है
اور ہم کسی سے مرعوب ہو کر اپنی روایات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج اگرچہ اہل خرد جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، اپنے انداز میں معاذ اللہ ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن کل سائنس ترقی کرے گی، علم مزید جو ہے وہ عروج کو پہنچے گا، حالات بدلیں گے، حقائق قبول کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث اعظم ماں کے شکم سے اللہ اکبر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے آپ نے روزہ رکھا ہے، ماں کا دودھ شام تک نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود جب عمر کو پہنچتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد معلی تک کا سفر طے کرتے ہیں اور مصیبت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی قطبیت کا راز اس شان سے بیان کرتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ پتا چلا سرکار غوث اعظم کی زندگی میں بھی جو ہے آپ کو علم ملے گا، حالانکہ کرامت تو آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماں کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پتا چل رہا ہے کہ یاد رکھنا وہ علم، وہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مولائے کائنات کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پہ ودیعت کیا تھا، لیکن مروجہ علوم کے لیے حضور غوث اعظم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے گیلان تشریف لے گئے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اتنا علم حاصل کیا، ہم تو بریانی کے سوا اور فاتحہ کے سوا غوث پاک کو آگے جو وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن جسے غوث اعظم کہتے ہیں، ہزاروں مجددین جس کے قدموں تلے رہے، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس لیے کہ مجدد بہت ہوئے لیکن مجدد دین بہت ہوئے، لیکن محی الدین کوئی نہیں ہوا۔ محی الدین کا لقب جس کے سر جچتا ہے، اس کا تاج جس کے سر جچتا ہے، وہ ہستی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اتنے بڑے عالم اور مفتی تھے کہ ہمارے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مقام اجتہاد تک پہنچے، اللہ نے انہیں مجتہد بنایا، اجتہاد کا مقام حاصل کیا، اور چاروں مسلک پر آپ فتویٰ دیتے تھے، حنفی مسلک پر بھی، شافعی مسلک پر بھی، حنبلی مسلک پر بھی، اللہ اکبر، اور مالکی مسلک پر بھی۔ ایک بہت خوبصورت بات غوث پاک کی یاد آ گئی، آپ کو حیرانگی ہوگی کتنا علم تھا حضور غوث پاک کے پاس، غوثیت میں آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا، لکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، علم ہو تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو آسانیاں بھی مشکل نظر آتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو پوری دنیا میں روئے زمین پر میری وہ عبادت جو میں کر رہا ہوں اس وقت تو اس عبادت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہ ہو، یعنی اکیلا وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں، میرے سوا وہ عبادت کوئی نہ کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ اس نے اس کی بیوی کے لیے طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اب ایک بات ہے، اگر وہ درود پڑھتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ پوری زمین پہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ اب وہ اذان پڑھ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی اس وقت روئے زمین پہ کوئی اذان نہ پڑھ رہا ہو؟ آپ جانتے ہیں اذان 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی موقوف نہیں ہوتی، کسی ملک میں صبح ہو رہی ہے، کسی ملک میں دوپہر ہو رہی ہے، کسی ملک میں شام ہو رہی ہے، اللہ کا نغمہ، یہ لاہوتی نغمہ گونج رہا ہے، اس کی توحید کا نغمہ گونج رہا ہے۔ اندازہ فرمائے تو اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ روئے زمین پہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ چلے اگر قسم سے بچنے کے لیے مکروہ وقت ہی میں پڑھ لے تو یہاں مکروہ وقت ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا، کہیں اور تو مکروہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال بہت مسئلہ ہوا، لوگ پریشان ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی مفتیوں سے پوچھے، مفتیان کرام کے پاس رجوع کیا گیا، سب نے کہا مسئلہ زیر غور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سارے لوگ سرنڈر ہو گئے تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے، تو وہ بغداد کے تاجدار، گیلان کا بادشاہ، جسے دنیا سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، اس مسئلے کو غوث پاک حل فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب لوگ وہاں پہنچے تو غوث پاک نے مسکراتے فرمایا اس میں مشکل کیا ہے، آسان سی بات ہے، اس کو کہہ دو کہ وہ مکہ المکرمہ چلا جائے اور مطاف حرم کو خالی کر دے، اکیلے کعبے کا طواف کرے، روئے زمین پہ جب وہ طواف کر رہا ہوگا اس وقت کوئی طواف نہیں کرے گا تو اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی۔
دیکھ رہے یہ علم کا فیضان ہے. حضور غوث پاک کے بعد سرکار غریب نواز کو دیں, ہندوستان کا سب سے بڑا ولی, ان سے بڑا ولی ہندوستان میں ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ولایت کی اصطلاح میں سب سے بڑا ولی حضور غریب نواز ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے اس کا سب سے بڑا تاج اور صحرا کسی کے سر بنتا ہے, وہ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کی ذات. یہاں غریب نواز کے برابر کوئی ولی نہیں ہے, سب ان کے زیر پا ہیں. اس لیے کہ غوث پاک نے ولایت ہندوستان جس کو عطا کی ہے اسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے. لیکن غریب نواز کو اب ہندوستان آنے سے پہلے غریب نواز کہاں تھے معلوم ہے؟ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز تھے مدینہ منورہ میں. کیا کرتے تھے مدینہ شریف؟ ہمارے یہاں تو ولایت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی رہے ہو تو ولی ہے. ہم سب کو ولی ماننا چاہتے ہیں عالم کے علاوہ. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہر عالم کہلانے والا ولی نہیں ہوتا, لیکن ہر ولی کے پاس علم ہوتا. اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو تقوی کیسے ہوگا؟ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے کائنات ولایت کے اندر. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہندوستان آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں تھے. اور مدینہ منورہ میں کیا کر رہے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر جو علم کی مسند سجائی جاتی تھی, اس وقت سب سے بڑے محدث کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی تھی. یہ کوئی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ غریب نواز کی مستند سیرت اٹھا کر کے دیکھیں. آپ کو مسند حدیث سے اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے. تو ولیوں کے پاس علم ہے. پھر اس کے بعد اور آگے دیکھ لیں, قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر سن رہے تھے. لوگوں نے کہا اور ویسے اس زمین کو خاص نسبت ہے, یہ خاص نسبت ناگور شریف کو نسبت ہے صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ. رحل شریف کو نسبت ہے حضرت قاضی حمید الدین, یہاں ان کی اولاد ہیں. پہلی بات تو ایک بات بتاؤں, ابھی ہندوستان میں آج کل قاضی سرنیم ہوا ہے آج کل, لیکن یہ قاضی کوئی سرنیم نہیں ہے. قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ جج ہوتا تھا اس کو قاضی کہتے تھے, اور قاضی القضات اس کو کہتے ہیں جو چیف جسٹس ہوتا تھا اس کو قاضی القضات کہتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اسلامی حکومتوں میں فیصلہ قاضی کرتا تھا. قاضی مطلب فیصلہ کرنے والا, جج. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو قاضی کیوں کہا گیا؟ اور پھر یہ فیصلے کے منصب پر, قاضی کے منصب پر, جج کے منصب پر ظاہر سی بات ہے علم والوں کو بٹھایا جاتا تھا, ہے نا. قاضی امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ان کو قاضی بنایا گیا. تو یہ یعنی کہ جو بہت علم والے ہوتے تھے اپنے زمانے کے, ان کو قاضی بنایا جاتا تھا. تو قاضی حمید الدین کے ماننے والوں یا ان کی اولادوں ذرا اندازہ تو کریں, جو دور قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگوں کا تھا, جو دن نجم الدین کبرا جیسے لوگوں کا تھا, جو زمانہ سرکار غریب نواز جیسے لوگوں کا تھا, اس زمانے میں جس کو قاضی کہا گیا ہے وہ حضرت حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان کے پاس کتنا علم ہوگا. بلکہ آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, جب بہت مستند روایت ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے, لکھی بھی ہے صوفیہ نے, کہ جس وقت حضرت قطب الدین قطب الاقطاب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ خوانی کا وقت تھا, اس محفل کے اندر سلطان الہند سرکار غریب نواز موجود تھے. آپ نے سوچا کہ بسم اللہ کا آغاز کریں, بسم اللہ خوانی کریں, اس لیے کہ ہمارے یہاں بسم اللہ خوانی کی بھی ایک رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے. جب بچے کی عمر 4 سال ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے, اس کو بزرگان دین بسم اللہ پڑھاتے ہیں اور تعلیم کی شروعات کرتے ہیں. سرکار غریب نواز نے سوچا بختیار کاکی کو قطب الدین کو جو ہے وہ شروعات کرائیں بسم اللہ کر کے. تو جیسے ہی آگے بڑھنے لگے غیب سے آواز آئی, معین الدین رکو. اس کام کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اس کو قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں. دیکھیں منصب اور مقام کی بلندی اپنی جگہ ہے, لیکن کاموں کا انتخاب بہرحال قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا کہ ابھی قاضی حمید الدین آتا ہے, توقف کرو, رکو. اور پھر اس کے بعد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری, جو یہ رسول اللہ کا جبہ شریف آپ کے شہر میں ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ناگور والو, رحل شریف والو, کس قدر تم نصیبے والے ہو, کیسے مقدر کے سکندر ہو. اللہ اکبر, کہ تمہارے شہر میں اتنی بڑی نعمت موجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس جبے کو اپنے بدن
سے اللہ اکبر مشق فرمایا، جس جبے نے بار بار وجود نازنین کے بوسے لیے ہیں وہ تمہاری سرزمین پر موجود ہے۔ آپ تو ذرا، مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے تابوت سکینہ سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا، لباس مصطفیٰ سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ تابوت سکینہ سے بڑی چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ علماء کرام کی دعا لینا چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے ورنہ تائید کریں گے۔ تابوت سکینہ سے بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے ناگور والو کہ